میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بندہ آیا مسلمہ کذاب بے ایمان کا خط لے کر آیا ہے کہ آقا میں آپ کو نبی مانوں گا رسول مانوں گا لیکن آپ یہاں لکھ کر دے دے کہ میرے بعد آپ کے بعد میں نبی ہوں گا, یہ بات لکھ دیں یا کچھ علاقہ آپ لے لے کچھ میں لے لیتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر نے وہ خط لیا اور اس پہ لکھ کے دیا انت کاذب انت دجال, اور تو بڑا جھوٹا بھی ہے, تو بڑا دجال بھی ہے, تو بڑا بے ایمان بھی ہے, تو بڑا لعنتی بھی ہے. توجہ ایمان والے, اس سے معلوم ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے پیغمبر کی نبوت پہ ڈاکہ مارے پیغمبر کے فتوے کے مطابق کہنا پڑتا ہے یہ پکا لعنتی ہے, پکا بے ایمان ہے, پکا کافر ہے. میرے نبی نے فرمایا انت کذاب انت دجال, تو کذاب بھی ہے, تو دجال ہے, تو بے ایمان ہے. اس خط کے پیچھے لکھا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے بھئی کوئی جو یہ خط لے کر جائے, کسی کے پاس کوئی ہے, توجہ توجہ, حبیب بن زید 19 سال عمر ہے, ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, 2 مہینے نہیں گزرے, غریب اتنا ہے سر پہ ٹوکرا اٹھا کر کھجوروں کا بیچا کرتا ہے, پیغمبر کی خدمت میں آیا ہے اور کھجوریں کھا رہا ہے. 2-3 کھجوریں منہ کے اندر تھی, جلدی کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے. عرض کرتا آقا غلام حاضر ہے. حدیث میں آتا ہے اتنی زور سے کہا کہ وہ کھجوریں بھی نیچے گر گئی ہیں. عرض کرتا آقا غلام حاضر ہے. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا, وہ بڑا طاقتور بھی ہے, بڑا دلیر بھی ہے, فوج بھی اس کے پاس ہے, اسی کے علاقے کے اندر جائے گا, ہو سکتا ہے تیرے ہاتھ کاٹ دے, ہو سکتا ہے تجھے قید میں ڈال دے, ہو سکتا ہے تیرے وجود پر لوہے کی کنگھیاں چلا کے تیرا گوشت نوچ لے, ہو سکتا ہے تیری ہڈیاں چورا چورا کر دے, ہو سکتا ہے تیرے اوپر قسموں قسم کے ظلم کرے. حبیب رو کے کہتا ہے آقا جانے تو دیجئے, کلمہ آپ کا پڑا ہے اس دن سے پھر کبھی بھی ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جان جاتی ہے چلی جائے, پر آپ کی غلامی میں اگر جان جاتی ہے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا جا گھر سے بتلا کرا. توجہ, دوڑتا ہوا گیا ہے, اپنی ماں سے کہتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے ذرا میرے لیے دعا کرنا. پیغمبر کا خط لے کر جا رہا ہوں, ختم نبوت کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرنا زندہ واپس نہ آؤں, شہید ہو جاؤں. پھر ماں بھی ماں تھی, بیوی بھی بیوی تھی, ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اللہ, ماں کہتی ہے ربا میں نے اس کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, اللہ میرے ان خالی ہاتھوں کو واپسی نہ لوٹانا, اللہ میرے بیٹے کو شہادت کی موت دے دینا. بیوی دعا کرتی ہے اللہ میرا سر فخر سے بلند ہو جائے, ربا میرا سر جھکے نہ, میرا خامد واپسی نہ آئے, شہادت کی موت دے دینا. یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے, توجہ کرنی ہے. خط لیا, میرے نبی نے فرمایا حبیب ذرا قریب آنا, ذرا تصورات میں کچھ دکھانے لگا ہوں, حبیب ذرا قریب آ. میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو تھے. میرے نبی نے اپنے دونوں بازو مبارک پھیلائے, فرمایا حبیب ذرا میرے سینے کے ساتھ لگ جا. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. حبیب میرے سینے کے ساتھ لگ جا, آنکھوں سے آنسو آئیں. فرمایا ہو سکتا ہے پھر تیری میری ملاقات دنیا میں نہ ہو. حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے حبیب کی پیشانی پہ بوسہ دیا, آپ نے حبیب کی آنکھوں پہ بوسہ دیا, ہاتھوں پر بوسہ دیا. میرے نبی نے اپنی تلوار نکالی, اس جوان کے ہاتھ میں دی. میرے پیارے پیغمبر نے اپنا گھوڑا منگوایا,
حدیث کے الفاظ ہیں میرے نبی نے خود اس گھوڑے کی مہار پکڑی، عظمت ختم نبوت پڑھانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور ضروری ہے۔ نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ، تمام ہی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی، رب کی توحید کا مسئلہ اہم، میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ اہم ہے۔ باقی باتیں بات کی بات ہے، توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا۔ میرے نبی نے خود گھوڑے کی مہار پکڑی، حبیب کو گھوڑے پر بٹھایا، کتنا خوش نصیب ہے۔ جانے لگا، میرے پیارے پیغمبر مسجد سے باہر آ گئے ہیں، مسجد نبوی سے باہر آ گئے۔ میرے پیغمبر دیکھتے رہے جب تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ اس کی حفاظت کرنا، اللہ اگر شہادت اس کے مقدروں میں ہے، رب شہید کر دینا۔ توجہ، یہ جوان گیا، تلوار نیام میں لٹکائی ہوئی ہے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے۔ یہ جوان پہنچا ہے، جب اس بےایمان کی دربار میں پہنچا، چاروں طرف، کیونکہ وقت بالکل تھوڑا ہے تو کوشش کر رہا ہوں اس حدیث کو مکمل کروں، چاروں طرف، اس لیے کافی چیزیں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ چاروں طرف کافر کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لے کر، تیر لے کر، نیزے لے کر، کمانوں میں تیر ڈالے ہوئے ہیں۔ حبیب پہنچا نا، اس نے پہلے پوچھا، کہنے لگا بتا کون ہے؟ حبیب کے الفاظ سنیے، کہتا ہے بے ایمانہ میں تجھے بتاؤں کون ہے؟ نبی کے غلام دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ پیغمبر کے غلام دور سے، کچھ ہی بول پاؤ، پیغمبر کے غلام، ایک وہ بھی ہے جو نعرہ مارتا ہے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن سنت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ذرا اس کو دیکھیے جو جان دینے کے لیے گیا ہے، ذرا اچھی ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ایمان والے، سیدنا حبیب کہتے ہیں بے ایمانہ جانتا نہیں ہے نبی کے غلام، پیغمبر کے غلام تعارف نہیں کرایا کرتے، دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ پوچھنے لگا بتا کیا کرنے آیا ہے؟ سیدنا حبیب بن زید فرماتے ہیں نبی کا خط لے کر آیا ہوں، اپنے پیغمبر کا خط مبارک لے کر آیا ہوں، اپنے نبی کا سنیہ لے کر آیا ہوں۔ حبیب وہ کہتا ہے ذرا دینا، مسلمہ کہتا ہے ذرا وہ خط دینا۔ سیدنا حبیب نیچے اترے، وہ نیزہ زمین میں گاڑ دیا ہے، بڑے فخر کے ساتھ وجود کو تن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، گردن مبارک اونچی کی ہوئی ہے، فرمایا ہاں یہ خط ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا پڑھ کے بتلانا کیا لکھا ہے؟ سیدنا حبیب فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے لکھا ہے انت کذاب انت دجال، تو کذاب بھی ہے، تو دجال بھی ہے، تو لعنتی بھی ہے، تو بے ایمان بھی ہے، اور تو یہ دعویٰ کرے نبوت کا۔ یہ بڑا غصے ہوا، خط لیا گیا، پوچھتا ہے ذرا تو بتلا، پر بتلانے سے پہلے سوچ لے میرے آگے بھی فوج ہے، پیچھے بھی فوج ہے، اور اس فوج نے تجھے گھیرا ہوا ہے، تو اکیلا ہے، تنہے تنہا ہے۔ یہ دیکھنا تلواریں بھی آپس میں ٹکر رہی ہیں، نیزے بھی ہیں، یہاں سے بھاگ کر جا نہیں سکتا، ذرا بتلا۔ حبیب بن زید فرماتے ہیں بے ایمانہ میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا، نبی کا غلام میدان چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، کافروں کو سبق پڑھا کے جاتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہنے لگا تیری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، موت مانگے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ سیدنا حبیب فرماتے ہیں بے ایمانہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہ آئے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے کوئی بندہ راحت نہیں دے سکتا، جب تک میری زندگی ہے تو مجھے مار نہیں سکتا، جب میری موت آ جائے کوئی دنیا کی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ کہنے لگا اچھا تو بتلا میرے بارے تیرا
کیا عقیدہ ہے؟ حبیب کہتا ہے جو میرے پیغمبر کا ایمان، میرے پیغمبر نے جو بتلایا، میرے پیغمبر نے جو فرمایا، میں بھی وہی کہوں گا۔ تو لعنتی بھی ہے، تو بے ایمان بھی ہے، تو کذاب بھی ہے، تو دجال بھی ہے۔ یہ غصے ہوا مسلمہ نیچے اترا اپنے تخت سے، تلوار لی، چھوٹی انگلی کاٹ دی، پھر کہتا ہے حبیب ذرا بتلا حبیب میں کون ہوں؟ حبیب فرماتے ہیں میرا وہی جواب ہے، تو بددجال ہے، تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے۔ پھر دوسری انگلی کاٹ دی، تیسری کاٹ دی، ہر باری میں کاٹتا ہے، انگلیاں کاٹتا ہے، پورے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ اس بے ایمان نے پوچھا حبیب اب بھی وقت ہے، اگر زندگی بچانا چاہتا ہے، اگر اب بھی وقت ہے تیرے پاس، تو اگر اب بھی مجھے نبی تسلیم کر لے تو میں تجھے بچا دوں گا، تیرا علاج بھی کروں گا۔ حبیب کہنے لگے او بے ایمانہ تو نے یوں سمجھا ہے میرا خون نکل گیا ہے، میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں کٹ گئی ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، میں اس لیے رو کر رب سے دعا کر رہا ہوں اللہ خون نکل رہا ہے، خون نکلے بندے پر کمزوری آ جاتی ہے، نکاح خط آ جاتی ہے، اللہ مجھے بے ہوش نہ ہونے دینا۔ شاید اس بے ایمان کے دل میں یہ بات آ جائے اگر یہ ہوش میں ہوتا تو شاید مجھے نبی تسلیم کر لیتا، رب آخری دم تک مجھے بے ہوش نہ ہونے دینا، میں زبان سے وہی جملہ نکالوں گا جو میرے پیغمبر نے اس کے بارے میں لکھ کر دیا ہے۔ حبیب غصے ہوا، یہ غصے ہوا مسلمہ، اور پاؤں کے ناپاؤں کی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی ہے۔ پھر ہر انگلی کے بعد پوچھتا ہے، حبیب فرماتے ہیں تو دجال بھی ہے، تو کذاب بھی ہے، تو بے ایمان ہے، تو لعنتی ہے، میری بات وہی ہے جو میرے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، اللہ نے میرے پیغمبر کو وہ منظر دکھا دیا ہے، پردے ہٹا دیے، میرے نبی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ربا میں حبیب سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے اس طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میرے پیغمبر کا سینہ مبارک آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے حبیب کا ایک ایک جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے حبیب کی دعا کو قبول کیا ہے، بے ہوشی نہیں آئی، نکاحت نہیں آئی، پورا وجود خون میں لطبت ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں بے ایمانہ میری وہی بات ہے جو میرے پیغمبر کی بات ہے، میں وہی کہنے لگا ہوں، تو پکا لعنتی بھی ہے، کافر بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، تیرا ایمان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو دجال ہے۔ خلاصہ کرنے لگا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے آخر میں گردن کاٹ دیے۔ جو ہی گردن کاٹی میرے پیغمبر روتے ہوئے مسکرانے لگ گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ خیریت سے مسکرا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھلا دیا ہے، جو ہی حبیب کی گردن کٹی ہے، روح جسم سے پرواز کیا ہے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، میرا حبیب جنت میں مزے کر رہا ہے۔ توجہ ایمان والے، خلاصہ کرنے لگا ہوں، ختم نبوت پر سب سے پہلے جان دینے والا یہ حبیب کھجور بیچنے والا زید کا بیٹا سیدنا حبیب بن زید ہے، جنہوں نے ختم نبوت پر جان دے دی ہے۔ اور عرض کرنے لگا ہوں، جب یہ مسئلہ ذرا اوپر اٹھا پیغمبر کی وفات مبارک کے بعد صدیق اکبر نے جب یہ قافلہ بھیجا ہے، 1200 صحابہ ایک ہی دفعہ میں شہید ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے پیچھے جنگ بدر میں اتنے کٹھے شہید نہیں ہوئے، احد میں اتنے کٹھے شہید نہیں ہوئے، خندق میں اتنے کٹھے شہید نہیں ہوئے، جو بھی مارکا دیکھیں کبھی بھی اتنے کٹھے شہید نہیں ہوئے۔ یہ عظمت بتلانے لگا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا عظیم ہے، ایسا عظیم ہے، جب کوئی بے ایمان ختم نبوت پر ڈاکہ مارے پھر ایمان والوں کو جان کی پرواہ، اونچا بولیے، جان کی پرواہ
ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیغمبر کی ختم نبوت کو عزیز رکھتے ہیں نا. زندگی باقی، ملاقات باقی. باخر دعوانا